ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پراسرار جنگل تھا۔ اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک جادوئی دروازہ موجود ہے جو کبھی کبھار ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دروازہ کسی اور دنیا میں کھلتا تھا جہاں وقت اور مکان کے قوانین الگ تھے۔ گاؤں کے لوگ اس دروازے کے بارے میں بات کرتے تھے لیکن کوئی بھی اسے تلاش نہیں کر پاتا تھا۔ سب کے دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں وہ اس دروازے کے پیچھے کی دنیا میں کھو نہ جائے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت ہوشیار اور جرأت مند تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس جادوئی دروازے کے بارے میں سنتا آیا تھا اور اس کے دل میں ایک تحسس تھا کہ وہ اس دروازے کو تلاش کر کے اس کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو جانے۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل میں جائے گا اور اس جادوئی دروازے کو تلاش کرے گا۔ علی نے اپنے گھر سے کچھ ضروری سامان لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں سے ٹکراتے ہوئے عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ علی نے اپنا حوصلہ بلند رکھا اور آگے بڑھتا گیا۔ کچھ دیر بعد علی کو ایک قدیم درخت نظر آیا جس کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ درخت کے تنے پر عجیب علامات کندہ تھی جو کسی پرانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ علی نے ان علامات کو غور سے دیکھا لیکن وہ انہیں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اسے درخت کے پیچھے سے ایک روشنی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ درخت کے پیچھے گیا تو اسے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ یہ دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر بھی وہی عجیب علامات کند تھی۔ دروازے کے کنارے پر ایک چھوٹی سی چابی لگی ہوئی تھی۔ علی نے چابی کو ہاتھ لگایا تو وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ دروازے کے اندر سے ایک تیز روشنی نکل رہی تھی جو علی کی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دروازے کے اندر قدم رکھ دیا۔ جب علی نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک بالکل نئی دنیا میں تھا۔ آسمان پر 7 رنگوں کے بادل تیر رہے تھے اور زمین پر پھول ایسے تھے جو کبھی کبھار ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ یہ دنیا بالکل خوابوں جیسی تھی۔ علی نے محسوس کیا کہ یہاں وقت بہت آہستہ چل رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی جادوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ علی نے آگے بڑھنا شروع کیا تو اسے ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ علی نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ علی کو لگا جیسے وہ اس دنیا کے لیے اجنبی تھا۔ کچھ دیر بعد علی کو ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی نے علی کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ علی نے اپنی کہانی سنائی اور بوڑھے آدمی نے کہا، تمہیں یہاں سے واپس جانا چاہیے کیونکہ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ علی نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، لیکن میں واپس کیسے جاؤں گا؟ بوڑھے آدمی نے کہا، تمہیں وہی دروازہ تلاش کرنا ہوگا جس سے تم یہاں آئے ہو، لیکن یاد رکھو یہ دروازہ صرف ایک بار کھلتا ہے۔ اگر تمہیں موقع ملے تو فوری واپس چلے جانا۔ علی نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس دروازے کی تلاش میں نکل پڑا۔ علی نے پوری دنیا میں گھوم کر دروازے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اب اس دنیا میں پھنس گیا ہے۔ اچانک اسے ایک جھیل نظر آئی جس کے کنارے پر وہی عجیب علامات کند تھی۔ علی نے جھیل کے کنارے پر غور سے دیکھا تو اسے پانی میں ایک عکس نظر آیا۔ وہ عکس دروازے کا تھا۔ علی نے جھیل میں چھلانگ لگا دی اور جیسے ہی وہ پانی میں گیا وہ ایک سرنگ میں پھنس گیا۔ سرنگ کے آخر میں وہی جادوئی دروازہ نظر آیا۔ علی نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھ دیا۔ اچانک وہ دوبارہ اپنے گاؤں کے جنگل میں تھا۔ دروازہ بند ہو گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ علی نے محسوس کیا کہ اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں وہی چابی تھی جو دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ گھر کو واپس آیا اور اپنے تجربے کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ جادوئی دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے تلاش کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔
کچھ دنوں بعد علی نے دوبارہ جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار وہ دروازہ نہیں ملا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا ہو۔ علی نے سوچا کہ شاید یہ دروازہ صرف ایک بار کھلتا ہے اور وہ اس موقع کو استعمال کر چکا تھا۔ علی نے اپنی کہانی گاؤں والوں کو سنائی، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سب نے اسے خواب دیکھنے والا کہہ کر نظر انداز کر دیا، لیکن علی جانتا تھا کہ وہ جادوئی دروازہ حقیقت تھا اور وہ اس کے پیچھے کی دنیا کو دیکھ چکا تھا۔ آج بھی علی اس جنگل کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے وہ جادوئی دروازہ کہیں چھپا ہوا ہو اور وہ دروازہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اور ہوشیار اور بہادر شخص اسے تلاش کرے، اور شاید کسی دن وہ دروازہ دوبارہ کھل جائے اور کسی اور کو اپنی پراسرار دنیا میں لے جائے۔ علی کی کہانی گاؤں میں ایک افسانے کی طرح پھیل گئی۔ کچھ لوگ اسے سچ مانتے تھے جبکہ کچھ اسے محض ایک کہانی سمجھتے تھے، لیکن علی کے دل میں ہمیشہ یہ یقین تھا کہ وہ جادوئی دروازہ حقیقت تھا۔ وہ اکثر جنگل میں جاتا اور اس جگہ کو تلاش کرتا جہاں اس نے دروازہ دیکھا تھا، لیکن ہر بار وہ خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ ایک دن جب علی جنگل میں گھوم رہا تھا، اسے ایک نئی علامت نظر آئی۔ یہ علامت اس درخت پر تھی جہاں اس نے پہلی بار دروازہ دیکھا تھا۔ علامت ایک نئی تھی، جیسا کسی نے حال ہی میں بنائی ہوئی ہو۔ علی نے اس علامت کو غور سے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے یہ اسے کسی نئی سمت کی طرف رہنمائی کر رہی ہو۔ علی نے علامت کی طرف چلنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک غار نظر آئی۔ غار کے اندر سے ایک ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ علی نے غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر اسے ایک پرانا نقشہ ملا جس پر جادوئی دروازے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ نقشے کے مطابق دروازہ اب ایک نئی جگہ پر ظاہر ہو سکتا تھا۔ علی نے نقشے کو اپنے پاس رکھا اور نئی جگہ کی تلاش شروع کی۔ اس بار اسے لگا جیسے وہ دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ وہ ایک ندی کے کنارے پہنچا جہاں پانی کا بہاؤ بالکل خاموش تھا۔ ندی کے پار اسے ایک پرانا پتھر کا ستون نظر آیا جس پر وہی عجیب علامات کن تھی۔ علی نے ندی کو پار کیا اور ستون کے پاس پہنچا۔ ستون کے پیچھے اسے ایک چھوٹا سا راستہ نظر آیا جو ایک پہاڑی کی طرف جاتا تھا۔ علی نے راستے پر چلنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر بعد اسے ایک چمکتی ہوئی چٹان نظر آئی۔ چٹان کے درمیان میں ایک دراڑ تھی جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ علی نے چٹان کے قریب جا کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ دراڑ دراصل جادوئی دروازہ ہے۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور اس کے اندر سے وہی پراسرار روشنی نکل رہی تھی۔ علی نے سوچا کہ کیا اسے دوبارہ اس دنیا میں جانا چاہیے یا نہیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ آخر کار علی نے فیصلہ کیا کہ وہ دروازے میں داخل ہوگا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا وہ ایک بالکل نئی دنیا میں پہنچ گیا۔ یہ دنیا پہلی والی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں ہر چیز سیاہ اور سفید تھی جیسے کوئی پرانا فلمی منظر ہو۔ علی نے محسوس کیا کہ یہ دنیا وقت کے کسی اور دور کی تھی۔ علی نے اس نئی دنیا میں گھومنا شروع کیا۔ اسے لگا جیسے یہ وقت رکا ہوا ہو۔ لوگ ایک جگہ پر کھڑے تھے اور کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے۔ علی نے ایک بوڑھی عورت سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ دنیا کسی جادوئی طلسم میں قید ہو۔ علی نے سوچا کہ شاید اسے واپس جانا چاہیے۔ وہ دروازے کی طرف لوٹا لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ علی نے گھبراہٹ محسوس کی لیکن پھر اسے یاد آیا کہ بوڑھے آدمی نے کہا تھا کہ دروازہ صرف ایک بار کھلتا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ اس دنیا میں پھنس گیا ہو، لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اس دنیا کو تلاش کرنا شروع کیا اور آخر کار اسے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ یہ دروازہ پہلے والے سے مختلف تھا لیکن اس پر وہی علامات تھی۔ علی نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اچانک وہ دوبارہ اپنے گاؤں کے جنگل میں تھا۔ علی نے محسوس کیا ہر جادوئی دروازہ ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے لیکن ہر دنیا کا اپنا اپنا راز ہوتا ہے۔ وہ جان گیا کہ جادوئی دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے راز کو سمجھنے میں ہمت رکھتے ہیں، اور شاید کسی دن وہ دروازہ دوبارہ کھل جائے اور کسی اور کو اپنی پراسرار دنیا میں لے جائے۔ علی نے اپنی اس نئی مہم جوئی کے بعد گاؤں واپس آ کر اپنے تجربات کو ایک ڈائری میں لکھنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاید کبھی کوئی اور اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد آنے والے لوگ اس کہانی سے کچھ سیکھیں۔
اس کی ڈائری میں جادوئی دروازے کے راز، نئی دنیاوی کے تجربات اور ان سبقوں کا ذکر تھا جو اس نے سیکھے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی آئی جس کا نام زینب تھا۔ زینب نے علی کی کہانی سنی اور اسے یقین آیا کہ جادوئی دروازہ حقیقت ہے۔ وہ علی سے ملنے آئی اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ اسے دروازے کی تلاش میں مدد کر سکتا ہے۔ علی نے زینب کو سمجھایا یہ سفر خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن زینب نے ہمت نہیں ہاری۔ علی اور زینب نے مل کر جنگل میں دروازے کی تلاش شروع کی۔ انہوں نے علی کی ڈائری میں درج علامات اور نشانیوں کو استعمال کیا۔ کچھ دنوں کی تلاش کے بعد انہوں نے ایک نئی جگہ پر وہی عجیب علامات نظر آئی۔ یہ علامات ایک پرانے درخت پر کند تھی اور درخت کے پیچھے ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو ایک غار کی طرف جاتا تھا۔ غار کے اندر علی اور زینب کو ایک پرانا نقشہ ملا جس پر جادوئی دروازے کی نئی جگہ کی نشاندہی تھی۔ نقشے کے مطابق دروازہ اب ایک پہاڑ کے اوپر تھا۔ دونوں نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر بعد انہیں ایک چمکتی ہوئی چٹان نظر آئی۔ چٹان کے درمیان میں ایک دراڑ تھی جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ علی اور زینب نے دراڑ کے قریب جا کر دیکھا تو یہ دراصل جادوئی دروازہ تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور اس کے اندر سے وہی پراسرار روشنی نکل رہی تھی۔ زینب نے علی سے پوچھا کیا ہمیں اندر جانا چاہیے؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا یہ تمہارا فیصلہ ہے، لیکن یاد رکھو ہر دروازہ ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ زینب نے ہمت کی اور دروازے میں قدم رکھ دیا۔ علی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور سوچا شاید یہ دروازہ ہر ایک کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آتا ہے۔ وہ جان گیا کہ جادوئی دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے راز کو سمجھنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور شاید کسی دن وہ دروازہ دوبارہ کھل جائے اور کسی اور کو اپنی پراسرار دنیا میں لے جائے۔